بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 4:15 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی تو ہم تینوں ہی چونک پڑے۔ راز المیڈا کا ساتھی اپنے وقت سے پہلے فون نہیں کر سکتا تھا۔ ریسیور اٹھاتے ہی میرے کانوں میں اول خان کی مغموم آواز آئی، آج میں بہت غمگین ہوں ڈینی، اور اسی وقت ڈیری جا رہا ہوں۔ وہاں تہ خانے میں ایک آدمی مردہ اور دوسرا زخمی حالت میں بند تھا۔ ساگا غائب ہے، کچھ پتا نہیں کہ اس مکان میں کیا ہوا ہے۔ زخمی کو طبی امداد دینے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ وہاں کیا سانحہ پیش آیا ہے۔ میرے آدمی نے ابھی فون پر وہاں کی ابتدائی رپورٹ دی ہے۔ تو کیا نادرہ کے مکان کا فون کام کر رہا ہے؟ سوال کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کے آدمیوں سے ہمدردی کا اظہار نہ کر کے سنگین غلطی کی تھی۔ ہاں، فون کے تار کٹے ہوئے تھے، باہر سے انہیں جوڑ کر لائن بحال کر لی گئی ہے۔ فورس کے ایک آدمی کی شہادت ایک بڑا نقصان ہے۔ میں نے اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے کہا، اللہ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ میں تمہارے کرب کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ سخت محنت اور تربیت سے برسوں میں تیار ہونے والا کوئی ہاتھی پل بھر میں ساتھ چھوڑ جائے تو دل پر چوٹ لگتی ہے۔ ویسے دوسرے آدمی کی حالت خطرے سے تو باہر ہے نا، طبی معائنے سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہاں کون پہنچ سکتا تھا۔ ساگا تو بستر پر ہلنے جلنے سے بھی معذور تھا، اس کے ہمدردوں کو ڈیری کا سراغ کیسے ملا؟ اس کی آواز سے کرب جھلک رہا تھا۔ وہ جو بھی رہا ہو بچ نہیں سکے گا۔ ذرا 5 بجنے والی فون کال کا بوجھ ذہن سے اتر جائے تو پھر سوچا جائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کام میں راز المیڈا یا اس کے آدمی ملوث نہیں ہو سکتے۔ ان کا ذرا بھی ہاتھ ہوتا تو راز المیڈا یا جان میں سے کوئی ایک ساگا کا حوالہ ضرور دیتا۔ وہ اپنی دانست میں میرے دونوں آدمیوں کو ہلاک کر کے گئے ہیں۔ دوسرا آدمی زخمی ہونے کے بعد بے ہوش نہ ہو گیا ہوتا تو وہ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ساگا ان دنوں راز المیڈا کے لیے کام کر رہا تھا، اسی نے ویرا کو راز المیڈا کی کمی کا پتہ دیا تھا۔ اگر وہ اس معاملے سے باہر ہے تو پھر ان واقعات کی پشت پر کون ہو سکتا ہے؟ اس قسم کی واردات کوئی مضبوط گروہ ہی کر سکتا ہے۔ تمہارا آدمی بیان دینے کے قابل ہو جائے تو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم اس کی دیکھ بھال کے لیے جا رہے ہو تو 5 بجے تک تمہاری واپسی ناممکن ہے۔ تمہاری غیر حاضری میں جان اور راز المیڈا کی گفتگو کی ذمہ داری اس پر ہوگی۔ راز المیڈا کسی لومڑی کی طرح مکار ہے، یہ کام میں کسی اور پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی پرتشویش آواز آئی، میں پورے پس منظر سے آگاہ ہوں، میں خود ہی اس کی باتیں سمجھ سکتا ہوں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ تم مسائل میں گر گئے ہو، تمہارا گھر پر رہنا ضروری ہے، جان سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی کسی تجویز کا منتظر رہا۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد اس کی تھکی ہوئی آواز ابھری، میں ڈیری کی طرف ایک پارٹی روانہ کر کے خود یہاں رکتا ہوں۔ راز المیڈا اور ویرا کا معاملہ بھی بہت اہم ہے۔ 5 بجے جان مجھے فون کرے گا، مجھ سے نمبر لینے کے بعد وہ تم سے رابطہ کرے گا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک بات کرتا رہے۔ اس کی کال ختم ہونے کے بعد تم خود ہی مجھے فون کر لینا، یہ مناسب رہے گا۔ تم سے بات کرتے ہی میں شہر کی طرف چل دوں گا۔ روانگی سے پہلے میرے فون پر آبزرویشن لگوانے کا بندوبست کرنا نہ بھولنا، میں نے اسے یاد دلایا۔ تم فکر مت کرو، یہ ذمہ داری ایک آدمی کو سونپ چکا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ نادرہ کے ویران مکان پر نامعلوم افراد کے حملے کی خبر بہت اندوہناک اور سنسنی خیز تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ راز المیڈا سے ہونے والی خون ریز لڑائی کے سارے اہم کردار ہماری نظروں میں تھے اور ان کی متوقع سرگرمیاں بھی ہمارے علم میں تھی، مگر اس واقعے نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ہماری خوش فہمی تھی۔ کچھ ایسے حریف بھی میدان میں اترے ہوئے تھے جو ہمارے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ایک بازاری عورت کے چکر میں پڑ کر ساگا بالکل ہی یتیم ہو کر رہ گیا تھا۔ سلطان شاہ نے تبصرہ کیا، اس پر برا وقت آیا تو چھمیاں اور اس کی ماں بھی اسے بیارو مددگار چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ شہر میں وہ کون لوگ ہیں جو ساگا کے لیے بے خوف ہو کر STF تک سے ٹکرا گئے؟ تم بھول رہے ہو کہ اب وہ ساگا نہیں، پرنس ساگا ہے۔ جرائم کی دنیا میں پیسے کے زور پر بہت سی ہمدردیاں اور وفاداریاں خریدی جا سکتی ہیں، میں نے کہا۔ ساگا بستر پر ہلنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ گھر پر زخمی ہو کر اسپتال پہنچا اور وہاں سے رازدارانہ طور پر نادرہ کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اسے کسی کی ہمدردیاں یا وفاداریاں خریدنے کی مہلت ہی کہاں ملی تھی؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ وہ راز المیڈا کے لیے اکیلا تو کام نہیں
کر رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ رہے ہوں گے۔ شمیہ اور زمرد کے ذریعے ساگا کے زخمی ہو کر ہسپتال پہنچنے کی بات پھیلی ہوگی تو اس کے آدمی اپنے آقا کی تلاش میں نکل پڑے ہوں گے۔ ان کی گندی روزیاں ساگا کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ انہی میں سے کسی کو نادرا کے گھر کا سراغ مل گیا ہوگا۔ راز المیڈا کی اس گرگے کو ٹیکسی یا سرکاری ایمبولینس میں نہیں، اول خان کے آدمیوں نے ایس ٹی ایف کی گاڑی میں ہسپتال سے منتقل کیا تھا۔ سلطان شاہ نے میری بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، اس کے آدمیوں کے ہسپتال پہنچنے کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن انہیں نادرا کے گھر کا سراغ کیسے ملا؟ وہ تو ایس ٹی ایف کا کوئی باقاعدہ ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرے درجے کے مجرم اتنی تیزی سے ساگا تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ سوال فکر انگیز ہے۔ غزالہ نے اس کی تائید میں کہا، دیکھا جائے تو یہ واقعہ راز المیڈا کی گرفتاری سے زیادہ بڑا اور سنگین ہے، جس میں اسپیشل ٹاسک فورس کا ایک آدمی مارا گیا ہے۔ سلطان شاہ کو اٹھایا ہوا سوال نادرا کے مکان پر پیش آنے والے المناک سانحے کی گتھی سلجھانے میں کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ ہم تینوں اس پر اپنے اپنے انداز میں رائے زنی کرتے رہے، لیکن کوئی بھی قابل قبول جواب سامنے نہیں آ سکا۔ میری خواہش تھی کہ اول خان سے اگلی مرتبہ بات ہونے سے پہلے ہم اس معاملے میں کوئی حتمی رائے قائم کر سکیں، مگر ہر دلیل ہمیں گھما پھرا کر دوبارہ سلطان شاہ کے سوال پر پہنچا دیتی تھی۔ گفتگو کے دوران ہی میری نظریں غیر ارادی طور پر بار بار وال کلاک کی طرف اٹھ رہی تھی۔ آخرکار 5 بھی بج گئے اور میرے اعصاب پر ہلکا سا تناؤ سوار ہونے لگا۔ ویرا اور اس کے موجودہ زنداں کی نشاندہی کے لیے جان سے ہونے والی گفتگو بہت اہم تھی۔ عارضی طور پر ساگا کا قصہ میرے ذہن کے کسی نہا خانے میں اتر گیا تھا۔ 5:03 پر فون کی پہلی گھنٹی بجی۔ شاید گھڑیوں کے فرق کی وجہ سے وہ تاخیر ہوئی تھی۔ میں نے دوسری گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا اور ایک فوری خیال کے تحت اپنی آواز کو خوابیدہ بنا کر ہیلو کہا۔ میں جان بول رہا ہوں، کیا تم سو رہے تھے؟ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ ہاں، تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کے واقعات نے تھکا دیا تھا۔ حیرت ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں واقعی ویرا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ راز المیڈا کہاں ہے؟ اس کی اور اپنی حفاظتی وجوہ کی بنا پر اسے یہاں نہیں لایا جا سکا۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہماری تحویل میں وہ خیریت سے ہے۔ گرفتاری کے بعد سے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ تمہاری مکارانہ باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ برہم ہو کر بولا، ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے مار دیا ہو۔ مردوں پر کون تشدد کر کے اپنا وقت برباد کرتا ہے؟ میں اس سے بات کیے بغیر تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم ویرا کو ایک ٹانگ سے معذور کرانے کا پختہ ارادہ کر چکے ہو۔ میں اتنا شفاق نہیں ہوں۔ میرے لیے بہت اہم نہ ہونے کے باوجود وہ اب بھی میری دوست ہے۔ اس کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ یہ فون بند کر کے میں اس کے داہنے گھٹنے میں سے گولی گزار دوں گا۔ زندگی بھر کے لیے معذور ہونے والی ہے اور تم بے فکری سے سو رہے تھے۔ کیا تم اسی کو دوستی کہتے ہو؟ میں سمجھ رہا تھا وہ مجھے لان تان کرنے سے زیادہ ویرا کو وہ باتیں سنا رہا تھا تاکہ اس کا حوصلہ پست کر کے اپنے ساتھ تعاون پر آمادہ کر سکے۔ یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے مجھ سے زیادہ تمہیں اس کی معذوری کی فکر ہو۔ فکر نہیں، مجھے تمہاری سرد مہری اور سنگ دلی پر حیرت ہے۔ کسی زمانے میں ویرا تمہاری محبوبہ سمجھی جاتی تھی۔ پرانی باتوں کا ذکر مت کرو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس ذکر سے زخم تازہ ہونے لگتے ہیں۔ تم ویرا اور راز المیڈا کے تبادلے کے بارے میں شاید سنجیدہ نہیں ہو۔ بنائی ہوئی آواز آئی۔ میں راز المیڈا کی زندگی کے بارے میں اس کے ذہن میں شک کا بیج بو چکا تھا۔ میرا سرد اور خمار آلود لب و لہجہ اس کے اعصاب کو چٹکانے لگا تھا اور اس وقت یہی میرا منصوبہ تھا۔ اس وقت میرا ذہن معاف ہو رہا ہے۔ میں چند گھنٹوں کی نیند لینے کے بعد ہی ڈنگ کی کوئی بات سوچ سکوں گا، لیکن اتنی بات تم بھی جانتے ہو کہ تبادلہ برابری کی چیزوں یا شخصیات کا ہوتا ہے۔ راز المیڈا اور ویرا کے رتبوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ راز المیڈا آج بھی شی کا طاقتور اور با اختیار سربراہ ہے، جبکہ ویرا شی کے ایک مطوب اور مقتول سربراہ کی غیر قانونی بیٹی ہے۔ وہ تمہارے لیے اتنی ہی غیر اہم ہے تو رات کو مقابلے میں تمہارے ساتھ کیوں موجود تھی؟ اسے تنہا گھر پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ راز المیڈا سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ ایک دلیر لڑکی ہے۔ اسے ساتھ لا کر میں نے اپنی نفری میں اضافہ کیا تھا۔ مجھے اس کے اغوا کا افسوس ہے، لیکن اس کی زندگی بچانے کے لیے میں اندھا دھند فیصلے نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کی مہلت دی ہے، وہ اب بھی برقرار ہے۔ تم سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ کر سکتے ہو۔ اس وقت میں صرف راز المیڈا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بحث سے وہ ضد چوچلا تھا۔ تم بلا وجہ ضد کر رہے ہو۔ اس کی سلامتی کے بارے میں تمہیں میری بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ تم اسے میری ضد ہی سمجھ لو، مگر اس سے میری بات کرا دو، ورنہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ ویرا کا گھٹنا چور کر دوں گا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مائکرو سرجن اس کا گھٹنا ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ یہ دھمکیاں میرے
لیے بے اثر ہیں۔ اگر راس المیڈا سے بات کرنا تمہاری ضد ہے تو اس کے لیے میری بھی ایک شرط ہے، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کر نہیں لا سکوں گا، کوئی معقول شرط ہوئی تو مان لوں گا۔ ویرا ہر 2 گھنٹے بعد مجھے فون کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کرتی رہے گی۔ ابھی وہ تمہارے لیے غیر اہم تھی اور اب اچانک اتنی عزیز ہو گئی کہ تم ہر 2 گھنٹے بعد اس کی خیریت جاننی چاہتے ہو۔ اس کی جلائی ہوئی آواز ابھری۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیند کے دباؤ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے، تم یہی سمجھ لو یہ تمہاری ضد کا جواب ہے۔ اگر مقررہ اوقات پر ویرا کا کوئی فون نہ آیا تو میں اسی لمحے راز المیڈا کی مٹی پلید کر کے رکھ دوں گا۔ میری ایک شرط یہ بھی ہو سکتی تھی کہ تم مجھے ویرا کا فون نمبر بتاؤ، مگر میں جانتا ہوں کہ تم اسی شہر میں کسی چور کی طرح رہ رہے ہو، مر کر بھی اپنا فون نمبر نہیں بتاؤ گے۔ یہ تمہاری مرضی ہے، اب مجھے اپنا فون نمبر دو یا ہر 2 گھنٹے بعد ویرا سے مجھے فون کراتے رہو۔ گھڑی میں وقت ملا لو، ویرا ہر 2 گھنٹے بعد تمہیں فون کرتی رہے گی، لیکن تم دونوں کی گفتگو 1.5 منٹ سے زیادہ طویل نہیں ہوگی۔ مجھے حق ہوگا کہ جب چاہوں کریڈل دبا کر لائن کاٹ دوں۔ اب راز سے بات کراؤ۔ میں نے اول خان کے دفتر کا فون نمبر دہرانے کے بعد کہا، تم اپنا ایک نمبر چھپا رہے ہو، میں نے تمہیں دوسرا نمبر بھی دے دیا ہے۔ راز المیڈا سے تم اس نمبر پر بات کر کے اپنا اطمینان کر سکتے ہو۔ میں تمہاری مکارانہ سوچ اور ذہنیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اس نے زہریلے لہجے میں کہا، تم مجھے چارہ ڈال رہے ہو، مگر میں تمہارے جال میں آنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم چاہتے ہو میں ان نمبروں کے ذریعے پتہ حاصل کر کے ادھر دوڑ لگاؤں اور وہاں تمہارے آدمیوں کے نرگے میں گر کر بے بس ہو جاؤں۔ میں ایسی غلطی ہرگز نہیں کروں گا۔ تمہارے آئے ہوئے آدمی میرے انتظار میں سوکھ جائیں گے مگر میرا سایہ بھی نہیں پا سکیں گے۔ میں دانستہ کھسیائے ہوئے انداز میں ہنس دیا، جیسے اس نے میری چال پکڑ لی ہو۔ پھر کہا، تم واقعی بہت چالاک ہو، مگر یہ تمہاری بدگمانی ہے، میرا ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اب آؤ گے تو تمہیں تیاریاں مکمل ملیں گی۔ وہ عجیب صورتحال تھی، میں جان سے خائف تھا اور وہ میری چلاکیوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ حساس تھا۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ اس نے باتوں ہی باتوں میں میرا ایک اندیشہ دور کر دیا تھا۔ اتنی کھلی باتیں ہو جانے کے بعد وہ ہمارے فلیٹ کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اب ویرا 7 بجے تم کو فون کرے گی، وہ فون پر کہہ رہا تھا۔ شرط کا آغاز اسی وقت ہوگا ورنہ تم راس المیڈا سے بات نہیں کر سکو گے۔ میں دوسری لائن پر اس کا فون انگیج کر کے اپنے آدمیوں کو تازہ ترین ہدایت دوں گا اور تم راس المیڈا کی آواز سننے کو ترستے رہو گے۔ لعنت ہو تم پر، تم پکے بلیک میلر اور شاطر ہو۔ وقت آنے پر میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ اسے سلگانے کے لیے میں احتجاجیہ انداز میں زور زور سے ہنسنے لگا۔ ویرا کی آواز سن کر میری ہنسی کو بریک لگے۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے معلوم ہے آج کل تم بہت خود غرض اور وحشی ہو گئے ہو، اپنے سست رفتار ساتھیوں کو اپنے ساتھ سے گولی مار کر ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیتے ہو۔ مگر مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم اب بھی ہر 2 گھنٹے بعد میری خیریت جاننی چاہتے ہو۔ فی الحال میں تشدد سے محفوظ ہوں اور یہ لوگ میری مناسب دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں۔ اس نے شاید جان کی ہدایت پر پوری بات انگریزی میں کی تھی۔ حوصلہ بلند رکھو، تم کو کسی بھی وقت خوشگوار حیرت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنا آخری الفاظ میرے منہ میں رہ گئے کیونکہ کلک کی آواز کے ساتھ فون کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ سب کچھ اسی طرح ہوتا چلا گیا جیسا آپ نے سوچا تھا۔ یہ کہتے ہوئے غزالہ کا چہرہ اندرونی مسرت سے گلنار ہو رہا تھا۔ اس ایسی پیچ دار اور ٹیڑھی گفتگو ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ زبان کا زخم تلوار سے زیادہ کاری ہوتا ہے۔ سلطان شاہ بولا، ویسے تو سب کچھ منصوبے کے مطابق ہی ہوتا چلا گیا، لیکن میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ ویرا اپنے بارے میں تمہارے ظالمانہ فکریں سن رہی ہوگی تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ دشمن کی قید میں پھنسی ہوئی ایک عورت اپنوں کی ایسی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر غداری کی راہ پر بھی چل سکتی ہے۔ اس بارے میں تمہیں محتاط رہنا چاہیے تھا۔ یہ راستہ ویرا نے ہی مجھے سمجھایا تھا، میں نے وضاحت کی۔ اس نے جان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ آج کل میرے اور اس کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں۔ ویرا سمجھ رہی ہوگی کہ میں اسی کی دی ہوئی حکمت عملی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ میرے دماغ کا فطور نہیں ہے، میرا کام نشاندہی کا تھا جو میں نے پورا کر دیا۔ تم ویرا کو مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہو۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو پھر یہ ٹھیک ہی ہوگا۔ دراصل تم نے اپنا آخری جملہ جس طرح ادھورا چھوڑا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دوسری طرف سے فون اچانک ہی بند کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کا ایک ہی نمبر پر 2 فون لگے ہوئے ہوں۔ جب جان تم سے بات کر رہا تھا تو ویرا خاموشی سے
سے دونوں طرف کی گفتگو سن رہی تھی۔ ویرا کے بولنے کی باری آئی تو جان خاموشی سے باتیں سننے لگا۔ تمہاری زبان سے اردو کے ناقابل فہم فکرے سنتے ہی اس نے لائن کاٹ دی تاکہ ویرا کو اپنی مادری زبان میں کوئی خفیہ پیغام نہ پہنچا سکو۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے سلطان شاہ کی بات سنتا رہا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو مجھے کہنا پڑا، کہا کہ پناہ آج مجھے اندازہ ہوا کہ اب تمہارا مشاہدہ بہت تیز ہو چکا ہے اور تم چاہو تو بہت منطقی انداز میں ہر بات کا تجزیہ بھی کر سکتے ہو۔ تمہیں یہ وصف مبارک ہو۔ وہ ہنس کر بولا، تمہاری موجودگی میں عام طور پر اپنے ذہن پر زور نہیں دیتا۔ اس وقت میری دانست میں تم غلطی کا ارتکاب کر رہے تھے، اس لیے مجھے ذرا سی بات پر دھیان دینا پڑا۔ وہ آپ کی چال میں آ گیا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونا ہے جلد ہی ہو جائے گا۔ اس گھر میں ویرا کی کمی بری طرح محسوس ہو رہی ہے۔ زالا نے دونوں ہاتھ دباتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا، جب تک راز المیڈا ہماری تحویل میں ہے تم بے فکر رہو، وہ ویرا کی پوری دیکھ بھال کرے گا۔ اب ہماری کسی بھی پیش رفت کا انحصار آبزرویشن کی رپورٹ پر ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کب موصول ہوتی ہے۔ آج دوپہر تک اس کا نتیجہ سامنے آ جانا چاہیے، سلطان شاہ بولا۔ میں نے خاموشی سے اپنے لیے سگریٹ سلگا لی۔ سلطان شاہ نے فوراً ہی مجھے ٹوک دیا، شراب نوشی بڑی حد تک کم کر دینے کے بعد تمہاری سگریٹ نوشی میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسے بھی کم کر سکو تو بہتر ہوگا۔ پتہ نہیں سلگتے ہوئے کاغذ اور تمباکو کا زہریلا دھواں نگلنے اور اگلنے سے کیا لطف آتا ہوگا۔ مجھے اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہ کرو۔ دوستانہ ہمدردی اچھی چیز ہوتی ہے، مگر میں ڈینی رہ کر ہی خوش ہوں۔ جس دن میں اپنی بری عادتیں ترک کر کے سلطان شاہ بن گیا، ہماری آپس میں ٹھن جائے گی۔ اوہ، تم شاید میری بات کا برا مان گئے۔ اس نے فوراً ہی معذرت کر چاہنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں کچھ بولنے بھی نہ پایا تھا کہ فون آ گیا۔ جان کا فون آیا تھا۔ اول خان نے کسی تمہید کے بغیر اپنی بات شروع کر دی۔ راز المیڈا سے بات کر کے وہ بہت خوش تھا۔ میں نے اسے پہلے ہی بریفنگ دے دی تھی کہ ان دونوں میں کسی قسم کی سازشی گفتگو کا آغاز ہوا تو فون بند کر دیا جائے گا۔ راز المیڈا بہت محتاط تھا۔ اسے یہ جان کر بہت اطمینان ہوا کہ ویرا اس کے دستے راز کے قبضے میں ہے اور وہ دونوں کے تبادلے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ جب تک اس جمود کا کوئی حل نہیں نکل آتا، ہم راز المیڈا سے روایتی باز پرس نہیں کر سکتے۔ تم نرمی سے کام لے کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہ روانی میں وہ اپنے عزائم پر کوئی روشنی ڈال سکے۔ میں کوشش کروں گا، لیکن جان سے بات ہو جانے کے بعد اس کی خود اعتمادی بڑی حد تک بحال ہو گئی ہے۔ وہ مشکل ہی سے زبان کھولے گا۔ اس نے جان کو بتا دیا ہے کہ پکڑے جانے کے بعد اسے خاصا تشدد سہنا پڑا تھا، لیکن اس کے بعد سے اسے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ میں نے سوچا ہے کہ جسمانی تشدد کے بجائے اس پر دواؤں کا استعمال کیا جائے۔ اس کے اعصاب کو کمزور کرنے کے لیے اسے چائے میں ایسی دوا دینی شروع کر دی گئی ہے جو اسے نیند لائے بغیر اضملال اور گہری نکاحت کے احساس میں مبتلا کر دے گی۔ اس دوا کی چند خوراکوں کے بعد اس پر مصالحت اور سمجھوتے کا موڈ طاری ہو جائے گا تو میں اس پر وقت صرف کروں گا۔ اس وقت تک ساگا کا چکر بھی کھل جائے گا۔ اس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ اس وقت میں ڈیری کی طرف جا رہا ہوں، وہاں کا جائزہ لے کر ہسپتال کا رخ کروں گا۔ اس سے گفتگو ختم کرنے کے بعد بھی میرا ذہن اس کی باتوں میں الجھا رہا۔ وہ ایک پیشہ ور آدمی تھا اور ہر کام میں پیشہ ورانہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں اس وقت تک پوچھ گچھ کے لیے جسمانی تشددی کو بہترین طریقہ تصور کرتا تھا۔ صرف ساگا کا معاملہ ایسا تھا کہ میں تشدد کر کے بھی اس کی زبان نہیں کھلوا سکا تھا، مگر ویرا نے محبت اور نرمی کے ذریعے اسے اس قدر محصور کر لیا کہ اس نے بے چون چرا ویرا کے سوالات کے جواب دے دیے۔ میں پاکستان کی سرزمین سے ہیروئن کے استعمال کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ایک ہولناک لڑائی لڑ رہا تھا، اور اس لڑائی میں ہیروئن کی کمائی پر پلنے والے مقامی اور بین الاقوامی مجرم میرے خلاف صف آ رہا تھے۔ میں بہت قریب سے دیکھ رہا تھا کہ اس ناجائز سوداگری سے حاصل ہونے والی خطیر رقوم بے شمار غیر قانونی دھندوں کے فروغ میں استعمال ہو رہی تھی، جن میں اسلحے کی اسمگلنگ سر فہرست تھی۔ اس وقت اول خان نے باتوں ہی باتوں میں ایک اور ہولناک وبا کی نشاندہی کی تھی۔ اس نے راس المیڈا کے اعصاب اور قوت ارادی کو محض چند خوراکوں میں تباہ کرنے کے لیے کسی دوا کے استعمال کا ذکر کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ملک بھر میں ایسی خطرناک اور مسکن دوائیں کھلے بندوں ریوڑیوں کی طرح بیچی جا رہی تھی جو دھیرے دھیرے انسان کے غور و فکر کی صلاحیتیں، اعصاب اور عزم و ہمت کو تباہ کر کے اسے اپنا اسیر بنا لیتی تھی۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ ان دواؤں کے مہلک اثرات پر غور کیے بغیر محض وقتی سکون کے لیے ان کی ابتدا کر کے رفتہ رفتہ ان کے اس قدر عادی ہوتے جا رہے تھے کہ چند گولیاں لیے بغیر ان کا سونا ناممکن ہو گیا تھا۔ کسی ماہرانہ طبی مشورے سے اور دیکھ بھال کے بغیر بڑے پیمانے پر فروغ پانے والا وہ رجحان ہلاکت خیز تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ ایسی
ادویہ پر اجارہ داری رکھنے والے مغربی ممالک میں ایسی حساس اور خطرناک دواؤں کی ایک خوراک بھی نسخے کے بغیر نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ مستند ماہرین کی واضح طبی ہدایت کے بغیر ایسی دواؤں کی خرید و فروخت سنگین جرم تھا، لیکن پاکستان جیسے ملک کو ان دواؤں کی زرخیز منڈی بنا لیا گیا تھا۔ پاکستان میں نشے کی ہر سمت اور زاویے سے فروغ دے کر اس ملک کی نئی نسل کی رگوں میں زہر پھیلایا جا رہا تھا، اور متعلقہ ادارے معاشرے میں خاموشی سے پھیلنے والی اس تباہی پر کوئی کارروائی نہیں کر رہے تھے۔ المیہ یہ تھا کہ دانا دشمن بہت ہوشیاری سے اور بظاہر ایک دوسرے سے الگ رہ کر اس ملک کی جڑوں میں زہریلی عادات کی آبیاری کیے چلا جا رہا تھا، اور نادان ملک دوست اپنی کوتا بینی، بے پرواہی یا بے خبری کی وجہ سے اس طوفان کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی غفلت آنے والے دنوں میں اس معاشرے پر کتنی بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ غزالہ اور سلطان شاہ نے سمجھ لیا تھا کہ اول خان نے مجھے جان کے فون کی اطلاع دینے کے لیے رنگ کیا ہوگا، اس لیے ان دونوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی سوچوں میں میرا ذہن بھاری ہونے لگا تو میں نے ڈرائنگ روم چھوڑ کر اپنی خوابگاہ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نشہ آور مسکن اور خواب آور اشیاء کے بارے میں سوچ کر مجھے نیند سی آنے لگی تھی۔ مجھے 8 بجے کے بعد اول خان کی آمد پر بیدار کر دیا گیا۔ دیوار گیر گھڑی پر نظر پڑتے ہی مجھے خیال آیا کہ 7 بجے ویرا کا دوسرا فون آنا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر بستر چھوڑ دیا۔ 7 بجے ویرا کا فون آنا تھا، اس کا کیا ہوا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ میں نے بستر سے اترتے ہی غزالہ سے پے در پہ سوالات کر ڈالے۔ وہ اپنی یقوتی ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں 6:45 بجے آپ کو اٹھانے کے ارادے سے آئی تھی، مگر آپ گہری نیند سو رہے تھے۔ میرا دل نہیں چاہا کہ آپ کی اتنی اچھی نیند خراب کروں۔ ویرا کا فون آیا تھا، اس سے سلطان شاہ نے مختصر سی بات کی تھی۔ وہ بہت خوش ہے، ویرا ابھی تک خیریت سے ہے، ہو سکتا ہے کہ جان نیک نیتی سے اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہتا ہو۔ غزالہ کی اس معصومانہ خلوص پر مجھے ہمیشہ ہی ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ وہ ہر وقت میرے آرام اور آسائش کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میں نے منہ بنا کر اس سے پوچھا، اس وقت نہیں اٹھایا تھا تو اب اول خان کو رخصت کیوں نہیں کر دیا؟ اس وقت بھی میں بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ مجھے بلا وجہ غصہ دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ میرا موڈ سمجھ کر شوخی سے بولی، وہ بھی رات بھر کا جاگا ہوا ہے اور پروگرام کے مطابق ایک لمبی دوڑ لگا کر یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ بہت اداس اور دل گرفتہ ہے۔ آپ سے بات کر کے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اسے جواب دینا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تیار ہو کر جلدی باہر آ جائیں، میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خوابگاہ سے باہر نکل آئی۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کسل مندانہ انداز میں کھڑے کھڑے ایک انگڑائی لے کر اپنے بدن کا تناؤ دور کیا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ میں تازہ دم ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو اول خان اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا۔ دھیمی آواز میں ٹیلی ویژن بھی چل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ اخبار میز پر ڈال دیا۔ رات کے واقعے کے بارے میں اخبار کیا کہتا ہے؟ میں نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اتنی تاخیر سے رونما ہونے والی غیر متوقع واقعات صبح کے اخباروں میں جگہ نہیں پاتے، ان سے شام کے اخبارات اپنی سنسنی خیز شہ سرخیاں نکالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس والے اپنے بیشتر منصوبوں پر رات گئے عمل کرتے ہیں تاکہ بارسوخ ملزموں کے ہمدرد تیزی سے میدان میں نہ آ سکیں۔ شام کو دیکھو کہ کیا لکھا جاتا ہے۔ زخمی کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ گولی اس کے پیٹ کے اوپری حصے میں لگی ہے، اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میں اسی سے بات کر کے سیدھا یہاں آیا ہوں۔ اس کی کہانی میرے لیے حیران کن ہے، وہ جو مجرموں کی نشاندہی نہیں کر سکتی، پھر بھی میں اس کا بیان سننا چاہوں گا کیونکہ وہی اس قاتلانہ واردات کا واحد گواہ ہے۔ وہ 3 افراد تھے جو ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ انہوں نے اپنے چہروں پر رومال باندھے ہوئے تھے۔ وہ غالباً کافی دیر سے اسی مکان میں کہیں چھپے ہوئے تھے اور میرے آدمیوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہے تھے کیونکہ ٹیلی فون حملے سے کم از کم 1 گھنٹے پہلے نکارا ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس وقت دعویٰ بولا جب میرے دونوں آدمی تہہ خانے میں موجود تھے۔ دبے قدموں زینے طے کرتے ہی انہوں نے سائلنسر لگے ہوئے پستولوں سے فائرنگ شروع کر دی۔ میرے آدمیوں کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں مل سکا اور وہ دونوں گولیاں کھا کے گر گئے۔ زخمی ہونے والے کو ہوش آیا تو ساگا غائب تھا اور تہہ خانے سے باہر جانے والا راستہ بند تھا۔ وہ پوری کوشش کے باوجود اس مضبوط دروازے کو کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حملہ آور واپسی میں ان دونوں کے ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ بات
معجزے سے کم نہیں ہے کہ ان تینوں کی اندھا دھند فائرنگ کے باوجود زخمی ہونے والے کو صرف ایک گولی لگی ہے۔ معلوم ہوتا ہے حملہ آور اناڑی تھے، نشانہ لے کر فائرنگ کرتے تو دوسرا آدمی بھی ضائع ہو سکتا تھا۔ اسے کئی گولیاں لگی ہیں مگر وہ سب جلد کو چھوتی یا چھیدتی ہوئی گزر گئی ہیں۔ اصل نقصان اس گولی نے پہنچایا جو پیٹ میں لگی ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون تھے۔ اول خان نے غصے سے پیچو تاب کھاتے ہوئے کہا، ان کے بارے میں تمہارے آدمی نے جو بات بھی بتائی ہو وہ دوہرا ڈالو، اسے زیادہ غور کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ وہ تینوں کسی بلائے ناگہانی کی طرح تہہ خانے میں داخل ہوئے تھے، مگر ہاں اس نے ایک دو باتیں ضرور بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک کی چال نارمل نہیں تھی، وہ لچک کر یا اپنی کمر بل دے کر زینے طے کر رہا تھا اور وہی سب سے آگے تھا۔ اول خان کے ان الفاظ نے مجھے بری طرح چونکا دیا اور میں نے بے ساختہ پوچھا، لچکیلی چال والا گورا اور دراز قامت تو نہیں تھا؟ یہ اس نے بتایا نہ میں نے پوچھا۔ میرے رد عمل نے اول خان کو ہیجان میں مبتلا کر دیا۔ اگر یہ سوال اہم ہے تو ہم ابھی اسپتال چل کر اس سے بات کر سکتے ہیں۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی نام آ رہا ہے؟ کسی مرد کی اور صحت مند مرد کی لچکیلی چال ہر ایک کی نظروں میں آ جاتی ہے۔ اگر تمہارا آدمی میرے سوالوں کے جواب اسبات میں دیتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ تمہارے آدمی کے قاتل کی گردن تمہاری گرفت میں ہے۔ تو پھر چلو۔ وہ میرا بازو تھام کر اضطراری انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ انتظار کس بات کا ہے؟ ابھی اس سے پوری معلومات حاصل کیے لیتے ہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔